أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات محمد ہمارے بزرگ جوان اور بچے اور خواتین جن کے کاندھوں پر ایک اہم ذمہ داری ہے کربلا اور اس کے پیغام کو جوں کا توں بعد کی نسلوں تک پہنچانا، بلکہ جتنا زیادہ وہ کوشش کر سکتا ہے پہنچانے کے جو انداز اور طریقے ہیں اس کو وہ بدل سکتا ہے، وہ انداز کہ جو مؤثر ہو، وہ طریقے کہ جس میں حسن زیادہ ہو، وہ ذریعے کہ جس میں خطرات کم ہوں، نقصانات کم ہوں ہم کو، عزاداروں کو، اور فائدہ زیادہ پہنچے۔ یہ عزاداری اور یہ کربلا ہم لوگوں تک جو پہنچی ہے، اگر ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں بہت سخت دور سے پہنچی ہے۔ چوتھی صدی میں تقریباً 350 سال کے بعد اور 300 سال کے بعد شہادت کے پہلی مرتبہ کربلا اور عاشور اور اس کی قربانی اور اس کی شہادت کو عام طریقے سے منایا گیا۔ پہلی مرتبہ بغداد میں جب بنی فاطمی آئے ہیں تو انہوں نے سرزمین عراق کے اوپر، وہ سرزمین کے جہاں شہادت واقع ہوئی تھی، اس سرزمین کے اوپر 61 ہجری کا واقعہ اور 63 ہجری میں کعبے میں اس کے پردے میں آگ لگائی گئی ہے۔ 61 ہجری کا واقعہ، 62 میں مدینے کے اوپر چڑھائی کی گئی ہے۔ لیکن جو لوگ اس پیغام کو پہنچانے والے تھے، جن کی ذمہ داریاں تھیں، اہم ترین شخصیت اس میں حضرت سید سجاد علیہ السلام تھے۔ جنہوں نے کربلا اور اس کی قربانی کو شفافیت کے ساتھ، تاکہ باطل حق یہ دونوں ملنے نہ پائیں۔ بدترین حالات تھے، لیکن حق و باطل کو
ملنے نہیں دیا۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ طریقے بدلے تھے دعاؤں کے ذریعے سے۔ صحیفے سجادیہ اٹھا کر کے دیکھیں، جو 54 دعاؤں کا مجموعہ ہے، ان دعاؤں میں سید سجاد علیہ السلام نے کس طریقے سے اہل بیت کو پہچنوایا ہے، جو ہدف تھا توحید کو پہچنوایا ہے، رسالت کے اہداف کو پہنچایا ہے لوگوں تک، اور ظلم، ظالمین، ان کے کرتوت، ان کے اعمال سے پناہ مانگی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اس دور میں جب آپ کو کوئی اپنے گھر کسی فنکشن میں، کسی پروگرام میں بلاتا تھا تو آپ اس سے اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ میں ضرور آؤں گا، لیکن اگر میرے باپ کا تذکرہ کرو، ان کے لیے مجلس برپا کرو۔ لہذا آپ نے ان محفلوں میں بھی جا کر، ان پروگراموں میں بھی جا کر کے کربلا کی یاد کو تازہ رکھا، اور اس کے بعد دوسرے ائمہ، 5ویں امام کہ جنہوں نے منی میں حج کے دوران سرزمین منی کے اوپر زمین کو وقف کر دیا، خریدا، اور خریدنے کے بعد وقف کیا، تاکہ یہاں پر ذکر امام حسین اور اصحاب حسین ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جنہوں نے ذکر کربلا اور ان کے وہاں کے مصائب اور مظالم اور حق کو حق پیش کرنا اور باطل کو باطل بتانے کے لیے آپ نے مجالس رکھی۔ علنی طور پر پہلی مرتبہ ائمہ میں جنہوں نے مجلس برپا کی ہے عمومی طور پر، وہ امام رضا علیہ السلام ہیں کہ جن میں سے بعض ایسی بھی مجالس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جس میں خود مامون شرکت کرتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام مرثیہ خانوں کو، شعراء کو بلاتے تھے جو مدح سرائی اور کربلا کے شہیدوں کے اوپر مصائب ان کے بیان کرتے تھے، یہاں تک کہ گریہ ہوتا تھا، پردہ لگایا جاتا تھا، مستورات پردے کے پیچھے بیٹھتی تھیں، اتنا زیادہ گریہ ہوتا تھا۔ بعض اوقات ایسے بھی نظر آئے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کیا مجلس برپا ہے، درمیان مصائب اندر سے کنیز چھوٹا سا بچہ لا کر امام کی آغوش میں لا کر کے رکھ دیتی ہے۔ بچے کا آنا تھا، ایک ننھا سا بچہ، اس کو دیکھ کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام دہاڑے مار مار کر کے رونے لگتے ہیں۔ اور اس کے بعد ذکر کربلا دوبارہ سے شروع ہوتا تھا۔ لہٰذا یہ کربلا جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے، جس کا تذکرہ ہم اور آپ کر رہے ہیں، تمام چیزوں سے اس کو مبرہ رکھیں، ہر طرح کے مسائل سے، کہ الحمدللہ آپ آمادہ ہیں۔ ہمارا خطاب اپنے لوگوں سے، اپنے جیسے لوگوں سے، کہ کربلا کے ذکر کو، کربلا کے مصائب کو خالص طریقے سے ہم کو دوسروں تک پہنچانا ہے، کیونکہ اسی مصائب اور فضائل کے اندر ہم کو کربلا کے پیغام کو اور کربلا کے پیام کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اسی گفتگو کے لیے میں نے کربلا کا عنوان انتخاب کیا، کربلا آئینہ حیات۔ کربلا زندگی کا آئینہ ہے، کربلا میں ہم اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، کربلا کی تاریخ میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کے اوپر ہیں۔ تاریخ کا ایک بہت بڑا خاصہ اور اس کی خوبی یہ ہے، اگر صاحبان عبرت، صاحبان شعور، صاحبان عقل تاریخ کو پڑھتے ہیں تو تاریخ کو داستان سمجھ کر کے نہیں پڑھتے، بلکہ کہا جاتا ہے، علماء نے کہا، روایات ہیں، حدیثیں ہیں، کہ جب تم تاریخ کو پڑھو تو تاریخ کے واقعے میں تم اپنے آپ کو ڈھونڈو، تم کہاں ہو۔ جب تاریخ کا مطالعہ ہم اور آپ کریں، ہم پڑھنے والے، آپ سننے والے، دیکھیں کہ ہم اس تاریخ کے واقعات میں کہاں نظر آ رہے ہیں۔ شہید مطہری نے ان تمام چیزوں کی طرف بڑا زور دیا ہے
کہ کوفے کے پر تبصرہ کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر کوفے کے حالات ہوں اور ہم کو اب سے 1400 سال پہلے لے جایا جائے تو کوفے میں ہم کہاں ہوں گے؟ اور یہ ڈھونڈنا اور یہ دیکھنا بہت زیادہ سخت اور مشکل نہیں ہے۔ اپنے زمانے کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اپنے اقدامات، اپنے فیصلے، اپنی امنگیں، اپنی تمنائیں، اپنی تلاش و کوشش، اس کے تحت اپنے آپ کو پرکھا جا سکتا ہے۔ انسان جتنا اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے اتنا کسی اور کو نہیں سمجھتا۔ یہی وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور کیونکہ انسان کا نفس اس سے بہت نزدیک ہے، اور جو چیز بہت نزدیک ہو اس کو معمولاً لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ ہم 9 دن سے 8-10 دنوں سے اسی امام باڑے میں جن دہلیزوں سے اور جن زینوں سے اگر آ رہے ہیں، اگر آپ ہم سے پوچھیں گے کہ کتنے زینے نہیں بتا سکتے۔ آپ کے گھر میں جو زینہ لگا ہوا ہے، ابھی اگر آپ ہم سے اور ہم آپ سے پوچھ لیں کہ بھائی جو زینے آپ نے بنوائے ہیں، جس زینوں سے صبح سے شام تک 10 مرتبہ آپ اترتے اور چڑھتے ہیں، کتنے عدد ہیں؟ نہیں بتا پائیں گے۔ انسان سے بہت نزدیک جو چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں غور و خوض نہیں کرتا، جبکہ یہ خلاف عقل و شعور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام فرماتے من عرف النفس، اپنے آپ کو پہلے پہچانو، اس لیے کہ خدا بہت نزدیک ہے تم سے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں رگ گردن سے زیادہ نزدیک ہوں۔ تم رگ گردن کو پہچانو، پھر دیکھو تم نے جیسے ہی اپنے آپ کو پہچانا تم ہم کو بھی پہچان لو گے۔ لہذا تاریخ پر نگاہ ڈالنے والے تاریخ کو داستانوں اور کہانیوں کی طرح نہیں پڑھ سکتے، اور اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ انسانی مطالعہ نہیں ہے، انسانی نگاہ نہیں ہے۔ اتنی زیادہ تاکید جو کی گئی ہے کہ تاریخ کو پڑھو، تاریخ کا مطالعہ کرو، کیوں؟ تاکہ تاریخ کو پڑھنے کے بعد ہم میں بصیرت پیدا ہو سکے۔ بصیرت سے پہلے بصارت۔ کربلا میں ہم کو آج بصیرت اور بصارت ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے اب تک آپ کے سامنے جو گفتگو کی کہ ہر سوال، ہر اقدام سے پہلے ہمیں 3 سوال کرنا ہوں گے۔ کیوں؟ کس کے لیے؟ کیسے؟ اسی پر ہم 2 دن سے گفتگو کر رہے تھے کہ جس کے سلسلے میں نے اپنے معروضات کو آپ تک پہنچائے، جبکہ ابھی اس کے اوپر گفتگو اور کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے، اعلاء کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے، توحید کے لیے، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے۔ اس لیے ہماری یہ عزاداری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود قربانی کربلا اللہ کے لیے تھی، توحید کے لیے تھی، رسالت کے لیے تھی، نبوت کے لیے تھی، شریعت کے لیے تھی۔ کیوں اگر معین ہے؟ کس کے لیے؟ کیوں؟ کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہماری حیات ہے۔ ہمارے لیے کوئی اور آئینہ نہیں کہ جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں۔ ہم کو اسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا۔ ہم کو اپنے عیوب کو ختم کرنا ہوگا، اپنے نقائص کو ختم کرنا ہوگا، اپنی کمیوں کو دور کرنا ہوگا۔ یہ ایسا بولتا ہوا آئینہ ہے، یہ ایسا متوجہ کرنے والا آئینہ ہے کہ کربلا کی تاریخ میں تم اپنے آپ کو ڈھونڈو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو ڈھونڈ لیا، دیکھو تم حر ابن یزید ریاحی ہو کہ ابن حر ہو۔ دونوں کے کارنامے آپ کے سامنے مختار نامے نے پیش کر کے آپ لوگوں کے سامنے بہت سارے مسائل حل کر دیے ہیں۔ اس لیے کہ تاریخ کو صرف آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے، بلکہ دیکھا بھی ہے۔ انسان جہاں غچے کھاتا ہے، جہاں دھوکے کھاتا ہے، جہاں غلطیاں کھاتا ہے، وہ غچے، وہ گڈھے اور وہ تمام مراحل آپ نے دیکھے۔ ابن حر
اور حر ابن یزید ریاحی، حر ایک طرف، ابن حر ایک طرف، حر نے اپنی پوری دنیا کو چھوڑا، پوری دنیا وما فیہا کو چھوڑ دیا، فیصلہ، ارادہ، تصمیم گیری، انجام سے واقفیت، جو کہ میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا۔ کربلا عبرت بھی ہے، درس بھی ہے۔ عبرت نگیٹو کردار والوں سے، درس پازیٹو کردار والوں سے۔ ہم دیکھیں ہمارے جوان، ہم نا امیدی کا شکار نہ ہوں، ہم مایوسی کا شکار نہ ہوں، لمحے بھر میں ارادہ کریے، دروازہ کھلا ہے اللہ کا، توبہ کر۔ یہ میری گفتگو اپنے آپ سے، انشاءاللہ کہ آپ سب پاک و صاف ہیں، اس فرش کے اوپر کوئی نجس آ ہی نہیں سکتا۔ لہذا آپ دیکھیں کہ جناب حر ارادہ کر لیا، اور توبہ کس طریقے سے، باب توبہ ہے، باب توبہ ہے۔ ان اللہ تواب غفور۔ کیسے امام وقت نے مظہر قبولیت توبہ نے کس طریقے سے جناب حر کو اپنے گلے سے لگایا، عرف و راسک، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ کیا یہ میرے لیے درس نہیں؟ ایک طرف زہیر قین، یہاں لمحے بھر میں فیصلے کے ذریعے سے آپ نے کس طریقے سے دنیا کو چھوڑا اور آخرت کو اختیار کر لیا۔ زہیر قین تو اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے، ایک مخصوص ٹولے سے ان کی واقفیت تھی، ان کی شناسائی تھی، ان کی شناخت تھی، ان کی پہچان تھی، جن کو شیعہ عثمانی کے طور پر تاریخ میں بیان کیا ہے۔ لیکن کیا ایک عمر گزرنے کے بعد، ایک ٹھپا لگنے کے بعد انسان بدل نہیں سکتا؟ کربلا یہ بتلا رہی ہے، بدل سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک مرتبہ ملاقات نے حر کو اس کے ٹولے سے نکال کر حق سے وابستہ کر دیا، اور ہم کتنی مجلسیں کرتے ہیں، کتنی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، جس وقت ہم جا رہے ہوں پڑھنے یا سننے، طے کر کے جائیں کہ اب تک اگر کسی طریقے سے کوئی وابستگی، ٹولی وار وابستگی ہے، تو اس کو ختم کر کے آپ کے ٹولے سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ اس میں بہت ظریف نکتہ ہے، ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے، البتہ آپ کی خوشی کا بڑا سامان فراہم ہو جائے گا اگر ہم اس نکتے کی طرف آپ کو متوجہ کریں، جو بہت ضروری بھی ہے، لیکن کسی اور موقع کے اوپر یا کل اگر موقع مل گیا۔ آج ہمیں کچھ اور بیان کرنا ہے، لہذا کربلا کا دیکھیے یہ بھی ایک کردار ہے جو ہمارے لیے درس نے، ہمارے جوانوں کے لیے۔ آپ کی زندگی کیسے بھی گزری ہو، اگر حقوق ناس آپ نے ہم سے پائمال نہیں ہوئے تو بلا فاصلہ ابھی ہم لوگ ارادہ کر لیں، فیصلہ کر لیں۔ وہاں جناب حر نے ملاقات کی تھی امام حسین علیہ السلام سے، زہیر ملے تھے امام سے، ہم لوگ مل رہے ہیں ان کی مجلس سے، ان کے نام سے، ان کے ذکر سے۔ اور اگر حقوق ناس ہیں تو ان کو ادا کر کے فیصلہ کر لیجئے کہ اب یہ سارے حقوق ادا کرنے کے بعد پروردگار امام حسین کے صدقے میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں۔ صلوات بھیجئے۔ لہذا کیسے کی گفتگو ہو رہی تھی، کیسے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ مجالس کے ذریعے سے، تعظیم شاعر الہی کے ذریعے سے، اور دوسرا ہم محبت اہل بیت کو اپنے بچوں اور جوانوں میں ہمیشہ
باقی رکھنا چاہتے ہیں اور دعوت دینا چاہتے ہیں۔ تیسرا جواب کہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ، اس لیے کہ ہم کو کربلا نے ظلم کے خلاف آشنائی کرا۔ آپ یہ بتائیں کہ جب کبھی بھی آپ سنتے ہیں کربلا تو بلا فاصلہ کربلا کے نام کے ساتھ، انصاف سے بتائیے گا، کربلا کے نام ہی کے ساتھ ساتھ حق و باطل کی لڑائی ذہن میں نہیں آتی؟ اچھا چھوڑیے، پوری تاریخ تشیع میں کیا نظر آتا ہے؟ دشمن کی طرف سے ظلم۔ ہماری پوری تاریخ مظلومیت کی تاریخ ہے، لہذا کربلا نے ہم کو ایک چیز اور درس کے طور پر جو دی اور دیتی رہے گی، وہ ظلم کے خلاف نفرت کا پیدا ہونا۔ ظالم کوئی بھی ہو، ظلم اگر ہے تو نفرت کا ایجاد ہونا قلب میں ضروری ہے، اور اگر ظلم سے نفرت پیدا نہ ہو اس کا مطلب ہم مریض ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، خود برائی، معصیت، گناہ، شرک، یہ سب ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے، عدل کی تعریف کیا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ تاکہ واضح ہو جائے، وہ کہیں یہ کیا بات ہوئی، ابھی تو گناہ کہہ رہے تھے اب ظلم کہہ رہے ہیں۔ ظلم سے میں تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ کسی کو ماریں، کسی کو کاٹیں، کسی کو پینے نہ دیں، کسی کو کھانے نہ دیں، کسی کو نکلنے نہ دیں، رشتہ داروں کو آپس میں ملنے نہ دیں، یہ ہے سب تمام چیزیں ظلم۔ عدل کی تعریف ہے وضع الشیء علی محلہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا۔ ظلم اسی کے اپوزٹ، ظلم جس کا جو مقام ہے اس کو وہ نہ دے کر اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیں۔ بچے کا ظلم ہے، بچے کے ساتھ عدل و انصاف یہ ہے کہ پڑھائیے، اس کی تربیت کرائیے، اس کی تربیت کیجئے، پیار و محبت سے اس کے ساتھ پیش آئیے۔ لیکن 7 سال 8 سال 9 سال کا بچہ آپ اس کو کام کے اوپر بھیج دیجئے، یہ ہے اس کے ساتھ ظلم۔ اسی طرح گھر کے موارد، اگر ہم اس کے نمونے پیش کرنے لگے تو آپ کے سامنے بہت سارے واضح اور روشن ہیں۔ جس چیز کو جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے اگر اسی میں استعمال کیا جائے گا تو یہ اس کے ساتھ انصاف ہے، اگر اس کے خلاف استعمال ہوگا تو ظلم۔ اچھا چھوڑیے، آئیے ہم اپنے بچوں سے پوچھیں اللہ نے زبان کیوں دی؟ اب اس زبان کو اس کے علاوہ کسی اور کام میں استعمال کریں، زبان پر ظلم ہے نا؟ آنکھوں کو اللہ نے کیوں دیا؟ خود طے کر سکتے ہیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ چشم چرانی کے لیے خدا نے آنکھیں دی؟ زبان درازی کے لیے خدا نے زبان دی؟ نہیں۔ اور اگر نہیں تو خود ہم اپنے اعضاء و جوارح پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم اپنی زبان پر ظلم کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ جو اپنے اعضاء و جوارح پر رحم نہ کرے اس سے دوسروں کے سلسلے میں کیا توقع؟ یہی وجہ ہے کہ کسی کے گھر کی لڑکی میرے گھر میں آتی ہے، ظلم کا شکار۔ اگر وہ لوگ تگڑے نکل آئے تو ہم مظلوم بن جاتے ہیں، اگر وہ لوگ کمزور ہیں تو ہم ظالم ہیں۔ اچھا عجب سا مرحلہ ہے یہ، ہر ایک اپنے کو مظلوم بنا کے پیش کرتا ہے۔ کم سے کم یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ مظلوم بننا بہتر ہے، ظالم بننا برا ہے۔ صلوات پر محمد والے۔ لہذا کسی دوسرے کی عدالت میں کیوں جائیں؟ ہم خود اپنی عدالت اپنے تئیں لگائیں، ہم خود مجرم ہیں، ہم خود منصف بن جائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہ ہم نے تجاوز کیا، ہم نے ظلم کیا،
ہم نے حدود کو پائمال کیا، ہم نے حقوق کو پائمال کیا، ہم نے حقوق کو غصب کیا، ہم نے حقوق کی رعایت نہیں کی۔ خدا کی قسم اگر یہ عادت پڑ جائے گی تو یہی معمولی سا بخار نمونیے میں تبدیل ہوگا اور نمونیہ انسان کو ختم کر دے گا۔ کھانسی ٹی وی بن جائے گی اگر کھانسی جب ہوئی اس وقت متوجہ نہ ہوئے۔ اگر گھر کے مسائل میں بہو اور بہن، بہو اور بیٹی میں فرق رکھ دیا کر دیا، یہ نہیں دیکھا کہ کون کیا کہہ رہا تھا اور کس نے کیا کیا، تو یہی معاشرے اور سماج میں ناسور بن جائے گا جس کو ہم پھر دور نہیں کر سکتے۔ پھر مولوی مولانوں سے کوئی توقع نہیں۔ جہاں طلاق کے اوپر اچھے پیسے مل رہے ہوں، نکاح پہ کوئی پوچھ نہ رہا ہو، تو پھر آدمی ڈھونڈتا ہے۔ خدا کی قسم پھر آدمی ڈھونڈتا ہے کہ طلاق کا کوئی کیس ہے، طلاق کا کوئی کیس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح میں آپ بھول گئے، طلاق میں وہ بھول گئے۔ صلوات بر محمد۔ اب 8 تاریخ کی مجلس ہے، ظاہر ہے اس موضوعات کے اوپر کوئی پڑھنا بہت زیادہ مناسب نہیں ہے، یہ تو درمیان میں بات آ رہی ہے۔ اتنے مسائل ہیں ہم لوگوں کے کہ جہاں پہ بھی ہاتھ رکھو لگتا ہے یہیں پر وہ مسئلہ ہے، وہ مشکل ہے، وہ مریضی ہے۔ بھئی جو آدمی کبھی کسی نے چیک اپ اپنا نہ کرایا ہو اور وہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے کہ بھائی جناب ڈاکٹر صاحب کھانسی آ رہی ہے، اور وہ سمجھدار ڈاکٹر ہو، رحیم ہو، کریم ہو، تو وہ کہتا ہے کہ جناب مولانا صاحب بڑا اچھا ہوا کہ کم سے کم کھانسی کی بنا پر آئے تو، لیکن اصل میں پورا بدن آپ کا مریض ہو چکا ہے۔ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ غور کریں تو ہم اس معاشرے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہم کو آپ کی فکر، نہ آپ کو ہماری فکر، ہم اپنی زندگی میں مشغول ہیں، آپ اپنی زندگی میں مشغول ہیں۔ یہ یاد رکھیے جس مکتب سے ہم واقفیت یا تعلق رکھتے ہیں اور جس بز میں آتے ہیں اور جس سے اپنے آپ کو پہچانوا رہے ہیں، اس کا یہ معیار نہیں ہے۔ اب سن لیجئے معیار۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بس ہم نے کیا کہا، تعریف ذہن میں رہے، وضع الشیء علی محل عدل، کوئی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، غلط استعمال کرنا ظلم۔ اب پوری وقس علی ھذا، زندگی میں تمام مسائل کے اوپر غور کرتے رہیے۔ عالم کا استعمال، عالم اپنی زبان کا استعمال، وکیل کا استعمال، وکیل اپنے پیشے کا استعمال، ڈاکٹر کا صحیح استعمال، ڈاکٹر اپنے پیشے کا غلط استعمال۔ وقس علی ھذا، جو جہاں پر ہے وہ ظالم بھی بن سکتا ہے، منصف بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح استعمال کرتا رہے، منصف ہوگا، غلط استعمال ہوگا، ظالم ہوگا۔ ایک صلوات دیجیے۔ آپ یہاں کیوں آئے، کیا توقع لے کر کے آئے آپ ہم سے، اور ہم نے آپ کے وقت کا غلط استعمال کر لیا تو ہم ظالم، آپ مظلوم، اور آپ نے واہ 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 کر کے ہم کو اتنا داؤں دیا، اتنا دھوکہ دیا کہ ہم آپ جیسی گانے لگے تو آپ ظالم، ہم مظلوم۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے، ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کے دور میں، آپ کوفے میں ہیں، شام میں کسی نے غصب کر کے ایک الگ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، لیکن سرحد اسلامی میں ایک جگہ ایک یہودہ عورت کے اوپر ظلم ہوا، اور بظاہر بنام مسلمانوں نے ظلم یہ کیا کہ لوٹ مار میں اس یہودہ کے پیر سے پوزیب اتار لی گئی، چھین لی گئی۔ حضرت علی علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی۔ سنیے ظلم کیا ہے اور ہماری تاریخ کیا ہے۔ امام نے فرمایا ایک مسلمان کے لیے
یہ خبر سن کر کہ ایک یہودہ عورت سے اس کے دور حکومت میں کہ جہاں نظام اسلامی پایا جاتا ہو اور وہاں کسی ایک یہودن عورت کے پیر سے پوزیب اتار لی جائے اور مسلمان سن کر مر جائے تو حق ہے کہ مر جائے اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. صلوات بھیجیے. دوسری جگہ امام فرماتے ہیں, ایک صلوات بھیجیے محمد. یہ دیکھیں وقت جا بجا جب وقت ہوتا ہے مجالس کا تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بہرحال مرتب کہیں جا رہے ہیں تو وہ بھی کہیں نہیں پہنچ پاتے ہیں. اگر نظم کا خیال رکھا جائے, جہاں جو مجلس 5, 10, 15 منٹ تو چلے مناسب ہیں, لیکن 1:30 بجے کی مجلس 2:30 بجے اگر شروع ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, پھر کتنا آدمی بڑھائے گا. اگر ادھر بڑھایا جائے تو بعد والی مجلسیں ہیں, ظاہر ہے ان تمام چیزوں کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. حضرت سے آ کر کسی نے بیجا درخواست کی, اپنے حق سے زیادہ طلب کیا. امام نے فرمایا سنو, ایک چیونٹی کے منہ میں جو دانہ ہوتا ہے, اگر یہ دانہ برابر بھی ہماری دور حکومت میں ظلم ہو جائے اور ہمیں خبر ہو ہم کچھ نہ کریں تو سنو, تمہاری اس حکومت کی ویلیو اور اس کی وقت میرے نزدیک یہ جو سامنے بکری کے ناک سے پانی بہ رہا ہے, اس پانی سے زیادہ بدتر ہے یہ پوری حکومت کے جس میں ظلم ہو رہا ہو. صلوات بھیجیے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والا. دیکھیے حضور, یہ نعرے بہت اچھے ہیں, ہمیں بھی بہت اچھا لگے گا کہ جب آپ نعرے بھیجیے گا, صحیح ہے, لیکن اس نعرے کے کچھ تقاضے ہیں. لبیک کا مطلب کیا ہے؟ لبیک کا کیا مطلب ہے؟ ہم حاضر ہیں. سید سجاد علیہ السلام جب لبیک کہتے تھے تو پورے آنکھوں سے سیلاب کی طرح آنسو جاری ہوتے تھے اور کپ کپاتے تھے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. بہت سے حاجی یہی رٹا کر رہے تھے. اسی دوران سید سجاد علیہ السلام کپ کپا رہے ہیں تو کسی نے آگے بڑھ کر کے کہا, مولا یہ ادنا سا جملہ کہنے میں اتنا زیادہ آپ رو کیوں رہے ہیں, کپ کپا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میں کہوں لبیک, ادھر سے آواز آئے لا لبیک. نہیں, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جب ہم تمہیں پکارتے ہیں تو دکھتے نہیں. لبیک یا حسین کا مطلب جب جہاں جس موقع کے اوپر جس کنڈیشن میں ہم کو لبیک کے مقابل میں کہنا ہے ادھر سے ہاں ہم حاضر ہیں. حاضر ہیں یعنی دنیا جائے, جان جائے, اولاد جائے, دولت جائے, ہم حاضر ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جس کا تعلق بنی امیہ سے ہے, لیکن امام کا شدید چاہنے والا ہے. ظاہراً اس کا نام ہے ہاشم معقل, اگر ہم اشتباہ نہ کریں. البتہ امام کی معرفت رکھنے والے لوگ مختلف ہیں, ہر دور میں ہیں, اس دور میں بھی تھے, آج بھی ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ جلدی جلدی. ایک شخص آتا ہے امام سے کہتا ہے, اے علی, آخر مجھے شک ہو رہا ہے اس لڑائی میں, اس لیے کہ طلحہ اور زبیر ایک طرف ہیں اور رسول کی زوجہ محترمہ, تو مجھے تلوار چلانے میں شک ہو رہا ہے.
حضرت نے فرمایا اعرف الحق ثم اہلہ، پہلے حق کو جاؤ پہچانو پھر اہل حق کو پہچاننا. یعنی تم اصل حق کے پہچاننے میں غلطی کر رہے ہو، معیار کلی دے دیا. مصر کا رائٹر لکھتا ہے کہ اس سے بصیر اور اس سے بلیغ اور اس سے فصیح جملہ ادب عرب میں ملا ہی نہیں کہ جس نے ایک جملے میں سب کچھ کہہ دیا. اعرف الحق ثم اہلہ، پہلے حق کو تو پہچانو. اگر آپ نے امامہ دیکھ کر حق پہچان لیا، اگر لباس کے ذریعے حق پہچان لیا، بڑے مالدار دیکھ کر حق پہچان لیا، دولت مند افراد کو دیکھ کر حق پہچان لیا، حکومتی افراد کو دیکھ کر حق پہچان لیا، تو ہمیشہ غلطی میں پڑیں. البتہ ممکن ہے مالدار بھی ہو اور حق پر بھی ہو، ممکن ہو زمیندار بھی ہو اور حق پر بھی ہو، ممکن ہے حکومت میں ہو حق پر بھی ہو. ایسا نہیں کہ جتنے حکومت میں ہوتے ہیں سب باطل پر ہوتے ہیں کچھ حق والے، البتہ کم ہوتے ہیں. ایک صلوات بھیجئے محمد. لیکن امام نے فرمایا پہلے حق کو پہچانو پھر اہل حق کو پہچاننا. ایک دوسرا شخص ہے، آپ کے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کیوں آ گئے علی کے مقابل میں؟ وہ کہتا ہے کہ آخر لأن صاحبکم، یعنی تم جس کے ساتھ آئے ہو، یعنی مراد اس کی علی ہیں، تم جس کے ساتھ آئے ہو لا یصلی، وہ نماز نہیں پڑھتا، کما ذکر علی، جیسا کہ مجھ کو بتایا گیا ہے. وَقَتَلَ خَلِيفَتَنَا، اور اس نے میرے خلیفہ کو قتل کیا ہے، لہذا ہم اس سے جنگ کریں گے. اب یہ جو شخص ہے امام کے ساتھ، اس کی بھی ایک معرفت ہے. ہاتھ پکڑتا ہے، آؤ، کہتا ہے آؤ ہمیں تم کو بتائیں کہ تم کس کے مقابل میں جنگ کرنے آئے ہو. لے کر کے آیا اویس قرنی کے پاس. کہا دیکھو یہ کون ہے؟ اویس قرنی، صحابی رسول کو دیکھا نہیں ہے، لیکن رسول اویس قرنی کی خوشبو محسوس کرتے تھے. اصحاب پوچھتے تھے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کیا سونگھ رہے ہیں؟ کہا میرا کوئی چاہنے والا آیا ہے، خوشبو چھوڑ کے گیا ہے. صلوات بر محمد. دیکھو یہ اویس قرنی ہے، اس کا سابقہ یہ ہے، یہ یمن سے عراق تک آیا ہے. یہ پوری رات، ایک رات سجدے میں رہتا ہے، دوسری رات پوری رات رکوع میں رہتا ہے، تیسری رات پوری رات قیام میں رہتا ہے. یہ بتاؤ ایسا شخص کیا علی کا ساتھ دے سکتا ہے؟ یہ ہے علی کے ساتھ. اب تم بتاؤ کہ علی کو جو تم کے خلاف جنگ کرنے آئے ہو اور جو تم کو بتایا گیا ہے وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے؟ ایک صلوات بھیجئے محمد والے. ایک یہ ہے معرفت. ایک تیسرا گروہ ملا، وہ کہتا ہے مجھے شک ہے کہ علی حق پر ہیں کہ وہ لوگ حق پر ہیں. تو کہا گیا کیا تم نے حدیث نہیں سنی رسول خدا کی کہ عمار کو ایک گروہ طاغی و باغی قتل کرے گا؟ کہاں ہمیں یقین ہو گیا. اب اگر عمار علی کی طرف سے لڑ رہے ہیں تو علی حق پر ہیں. ایک شخص یہ ہے. اسی میں ایک شخص اور بھی ہے جس کا تعلق بنی امیہ سے ہے. یہ جو جس چیز کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے وہ یہ ہے. اب تک تو آپ سن رہے تھے، یہ ہے بنی امیہ سے. لیکن معرفت کا انداز، اس کا عالم یہ ہے کہ امام کسی جگہ جنگ کے اوپر بھیجنا چاہ رہے ہیں. امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اے معقل ہاشمی، کچھ کوئی سفارش، کوئی تاکید، کوئی وصیت، کچھ؟ ظاہر ہے ایسے جنگ پر کوئی جا رہا ہو اور اس سے کوئی پوچھ لے وصیت تو آدمی گھبرا جائے گا نا. اس کا مطلب یہ ہمیں دوبارہ پلٹ کر کے نہیں آنا ہے. لیکن کیونکہ معرفت میں ہے، بنی امیہ کا ہے، لیکن معرفت امام رکھتا ہے، وقت کے امام کو پہچانتا ہے، جانتا ہے. کہاں یہ ہے؟ کہا کیا؟ کہ مولا پوری دنیا کوئی ہم کو دے اور آپ کی محبت ایک ذرہ برابر ہم سے لینے نہ پائے، ایسا وقت نہ آنے دے، دعا کر دے کہ کوئی پوری دنیا دے اور مقابل میں ذرہ برابر آپ کی محبت سے لے، محبت مانگے تو ہم آپ کی محبت نہیں دیں گے، دنیا کو چھوڑ دیں گے. ایک صلوات دیجیے.
اب آپ بتائیے کہ علی بن ابی طالب ان کے چاہنے والے، کہ جن کے چاہنے والے کیسے، جن کو پہچانوایا جا رہا ہے رات ان کی ایسی، دن کا ان کا ایسا، جن کی خوشبو مشام رسالت تک پہنچتی ہو، یہ امام کے ساتھ ہیں۔ وہ امام ہم کو یہ تمام چیزیں بتا کر کے گیا ہے ظلم کے سلسلے میں، اور آپ کا نزدیک ترین افراد آتے ہیں طلحہ اور زبیر۔ اس وقت بہرحال ابھی تک کوئی چیز ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ آنے کے بعد امام پوچھتے ہیں یہ بتاؤ اپنے کام کے لیے آئے ہو، اپنے ذاتی کام کے لیے آئے ہو کہ امت کے کسی کام کے لیے آئے ہو؟ طلحہ و زبیر نے کہا کہ ہم کچھ فلاں جگہ کی گورنری کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنے آئے تھے۔ امام نے چراغ بجھا دیا، دوسرا چراغ منگوایا اور جلایا۔ کہا علی یہ کیا کیا؟ کہا جو اب تک جو چراغ جل رہا تھا، کیونکہ ہم امت کے مسائل کو یہاں پر بیٹھے حل کر رہے تھے، محاسبہ کر رہے تھے، لہذا اس چراغ میں جو تیل تھا وہ بیت المال کے پیسے سے تھا۔ اب جو ہم نے چراغ جلایا ہے اس میں ہماری محنت کا کمایا ہوئے پیسے کا تیل ہے، اور کیونکہ تم ذاتی گفتگو کے لیے آئے ہو۔ طلحہ اور زبیر سمجھ گئے کہ جہاں ہم کچھ مانگنے آئے تھے، جب اس کا یہ عالم ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آیا سوائے مخالفت کے۔ جناب عقیل کا واقعہ وہ آپ کے سامنے ہے، آ کر کے کچھ مانگا تھا، آپ نے ایک چراغ گویا توا روشن کیا، یا چراغ کے اوپر جناب عقیل کا ہاتھ رکھا، ہاتھ جل گیا۔ اے بھیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا عقیل جو تمہاری درخواست ہے اس درخواست کے نتیجے میں جہنم کی آگ کے قریب ہو جائیں گے۔ تم اتنی سی آگ برداشت نہیں کر سکتے اور ہم سے توقع رکھتے ہو کہ ہم اس آگ کو برداشت کر لیں؟ ہمارا مکتب، ہمارا آئین، ہمارا مذہب یہ ہے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ حکومتیں کفر سے تو باقی رہ سکتی ہیں، ظلم سے باقی نہیں رہ سکتی۔ ہماری پوری تاریخ یہی رہی ہے کہ ہمیشہ ہم لوگوں نے ظلم کے خلاف آواز احتجاج بلند کی ہے۔ جیسے حالات رہیں اس اعتبار سے ہم نے آواز احتجاج بلند کی ہے۔ اس احتجاج کا مطلب دنگا نہیں، احتجاج کا مطلب لڑائی نہیں، احتجاج کا مطلب فساد نہیں، احتجاج کا مطلب اظہار نفرت، احتجاج کا مطلب ہم آپ کے اس عمل کو قبول نہیں کر سکتے۔ احتجاج کا مطلب یعنی سب لوگ ایک رنگ میں رنگے نہیں جا سکتے، ہم پر رنگ کربلائی لگ چکا ہے، کسی اور میں رنگ میں نہیں لگے جائیں گے۔ سلوات بھیجیے۔ سنیے ایک اور واقعہ سن لیجئے، ہم ہی لوگوں سے متعلق ہے۔ حالات فتنے کے، حالات اس طریقے کے کیسے وجود میں آتے ہیں، انسان کو کیا چیز ہے جو دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور حق سے اس کا راستہ چھوٹ جاتا ہے۔ حمزہ بطائنی 7ویں امام کے صحابی ہیں، معتبر ہیں، خزانے کی کنجی جو بھی خمس و زکوٰۃ کا پیسہ آتا تھا سب کچھ حمزہ بطائنی کے پاس رہتا تھا۔ حمزہ 7ویں امام کی شہادت ہوئی، حمزہ بطائنی آئے، اور آنے کے بعد اب حق یہ تھا کہ حمزہ بطائنی اپنا پورا مال جو کچھ بھی تھا ان کے پاس، وہ مال کس کا تھا؟ امام کا۔ امام کی مرضی سے وہ خرچ ہوگا۔ حمزہ بطائنی کے اوپر طمع، لالچ، حب دنیا غالب آ گئی۔ حمزہ بطائنی نے اعلان کر دیا کہ بس 7ویں امام ہی تک کے ہماری امامت کا سلسلہ تھا، 8ویں امام کا انکار کر دیا۔ آج ہمارے مذہب میں یعنی جب شیعہ مذہب کو گنوایا جاتا ہے تو ایک واقفی نام کا مذہب و گروہ بھی ہے۔ یہ واقفی گروہ کون ہے؟ جو 7 امامی ہیں، 7 امامی ہیں۔ 7ویں امام کے بعد یہ نہیں مانتے۔ کون؟ جن لوگوں نے اس وقت کا مسئلہ یہ تھا کہ جو مال و دولت ان کے پاس جمع تھا اس کے اوپر قبضہ باقی رہے، کیونکہ شک یہ تھا کہ شاید امام رضا کسی اور کو بنا دے۔ جہاں امامت پر یقین نہ ہو وہاں اس طریقے کے، جہاں طمع و لالچ ہو، جہاں حب دنیا غالب آ جائے، حمزہ بطائنی نے انکار کر دیا۔ اسی کے مقابل میں آپ کے ایک چاہنے والے ہیں، بہت ہی عظیم چاہنے والے،
اور بہت بڑے صحابی ہیں، راوی ہیں. انہوں نے دیکھا، اس نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد حمزہ بطائنی کہتا ہے 10,000 درہم ہم سے لے لو. یہ 10,000 درہم پتہ ہے کتنے ہوئے؟ اگر آج محاسبہ کیا جائے تو ملینوں میں ہوں گے، ملینوں میں. کیونکہ سونے کے جو سکے ہوتے تھے ان کو درہم کہا جاتا تھا، اور جو چاندی سے بنائے جاتے تھے ان کو دینار کہا جاتا تھا. لہذا یہ گویا 10,000 درہم یہ لے لو. تم سے ہماری توقع یہ نہیں ہے کہ تم ہمارے نظریہ کا ساتھ دو، تم ہماری تبلیغ نہ کرو، ہمارے نظریے کی تبلیغ نہ کرو، بلکہ کیا ہے ہماری توقع؟ جی بتائیے. آفرین. صرف آپ کی زبان خاموش رہے، یہ اس کا پیسہ ہے. ایک سلوات بھیجئے محمد والے محمد. آپ نے فرمایا سنو، ہمارے چھٹے اور ساتویں امام نے، پانچویں اور چھٹے امام نے فرمایا ہے اذا ظہر البدع فعلی العالم ان یظہر علمہ. اگر بدعتوں کا ظہور ہو دین میں یا بنام دین تو عالم پر واجب ہے. عالم یعنی جانکار، پھر ذہن میں نہ آ جائے وہ ابا قبا والے. عالم یعنی جانکار، جس کو علم ہے، جس کو دانش ہے، جو جانتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. کیونکہ انسان اپنے آپ کو بچاتا بہت ہے. اما دیکھیے وہ بھی مولانا خاموش، دیکھیے وہ بھی مولانا خاموش، دیکھیے وہ بھی مولانا خاموش. مولاناؤں کے لیے کوئی خاص حدیث اور روایت نہیں آئی ہے، عالم کے لیے آئی ہے، جانکار کے لیے آئی ہے، دانشور کے لیے آئی ہے، صاحب عقل و شعور کے لیے آئی ہے. وَعَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُظْهِرَ عِلْمَهُ. عالم پر واجب یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق اظہار کرے. وَإِن لَمْ يَفْعَلْ. اور اگر اس نے نہیں ایسا کیا فَصُلِبَ نُورُ الْإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ. یہ من قلب ہم تفسیر کے لیے بیان کر رہے ہیں. پھر اگر اس نے ایسا انجام نہیں دیا تو اس کے دل سے نور ایمان نکل جائے گا. ایک سلوات بھیجئے، ایک اور سلوات بھیجئے محمد والے. اب آپ انصاف سے بتائیے، کربلا ہمارا اگر مکتب ہے کہ 100% ہے تو کربلا ظلم کے خلاف ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہم کو تو یہ بھی بتا دیا گیا، اور حکومتوں کو بھی پتہ ہے، دانشوروں کو بھی پتہ ہے، اگر کوئی بھی اپنے ملک سے محبت کرتا ہے تو کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کرتا کہ اس میں فساد برپا ہو، امن و امان ختم ہو. واقعاً ہم کو بڑا تعجب ہے اس سرزمین ہند کے اوپر جس سے ہم سب محبت کرتے ہیں، اس آزادی کی بنا پر، اس جمہوریت کی بنا کے اوپر، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے بھی خون دیا ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے. یہ ملک ہمارا ہے. اب اس ملک میں اگر ناامنی کہیں پر ہو، کہیں پر ظلم ہو تو مذہب کی بنا پر نہیں، دین کی بنا پر نہیں، آئین کی بنا پر نہیں، بلکہ اس آئیڈیالوجی کی بنا کے اوپر جو کربلا ہم کو دے رہی اور سکھا رہی. کربلا کی آئیڈیالوجی ہی تو تھی جو گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے کربلا سے عدد لی ہے. ہم صرف کسی ایک اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر گجرات میں ظلم ہو، کسی پر بھی ہو، اور حکومت کچھ کر سکتی ہو اور نہ کرے تو بتائیے کیا اظہار نفرت ہم نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے؟ سرزمین بمبئی پر کوئی بھی بسنے والے ہو ظلم ہو، ناگالینڈ میں کوئی بھی بسنے والے ہو جن کے مذہب سے واقفیت نہیں، جن کے دین سے واقفیت نہیں، اگر ظلم ہو تو کیا ہم خاموش رہیں گے؟ اگر ان کا پانی بند کر دیا جائے، اگر ان کا مواصلاتی نظام ختم کر دیا جائے، بھائی کو دوسرے بھائی کی خبر نہ ہو، بھائی کو بہن کی خبر نہ ہو، جو شوہر دلی میں آیا تھا کسی کام کے لیے اس کو اپنے بچوں کی خبر نہ ہو، ہم خاموش رہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے؟ اپنے ملک کے دانشوروں سے نہیں کہہ سکتے
کہ اگر ملک سے محبت ہے ہمارے کہ ہونا چاہیے کیونکہ بڑی قربانیاں دی ہیں، تو کوئی نہ کوئی ہم کو رائے حل تلاش کرنا ہوگی یہ موجودہ ظلم کے خلاف۔ واقعاً 1 مہینہ ہو گیا، اور 1 مہینے سے زیادہ میں ہوا میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ ہماری بچی کی شادی کشمیر میں ہوئی ہے، ہماری بچی کی سسرال ہے کشمیر میں۔ آپ یہ بتائیے کوئی خبر ہے؟ ہم خبر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں؟ نہیں۔ البتہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میرے بچی کی سسرال ہے اور مجھ کو وہاں کی خبر نہیں لگ رہی ہے۔ آپ بتائیں یہ معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اس معاشرے کو آپ زندہ معاشرہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ باشعور معاشرہ ہے؟ یہ زندہ معاشرہ جس میں حرکت نہ ہو؟ میڈیا ایک طاقت ہے، میڈیا پر انسان ناز کرتا ہے، لیکن آج ہمارے ملک کی میڈیا ہمارا سر دوسرے ملکوں میں جھک جاتا ہے۔ ہمیں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے اپنے ملک کی میڈیا کے اقدامات کے اوپر کہ میڈیا جس کا کام تھا تبلیغ، میڈیا جس کا کام تھا ابلاغ، میڈیا جس کا کام تھا حق رسانی، میڈیا جس کا کام تھا سچ کو پہنچانا، میڈیا جس کا کام تھا جھوٹ اور سچ کو الگ الگ کر دینا، لیکن کیا آج دوبارہ بنی امیہ اور بنی عباس کی طریقے سے وہ تاریخ دہرائی نہیں جا رہی ہے؟ جب علی کے سر پر ضربت لگی تو کیا کہا گیا؟ یہ جو میں نے واقعہ پیش کیا وہ واقعہ کیا تھا؟ ہم اس لیے علی سے جنگ کرنے آئے ہیں کیونکہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ جس کا سر سجدے میں اور اس سر کے اوپر تلوار لگی ہو، جو کعبے میں پیدا ہو اور مسجد میں اس کو شہادت ملے، اس کے خلاف پروپیگنڈا اتنا، آج اسی پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے۔ اور خدا کی قسم ملک کا کوئی بھی حصہ ہو، اگر اس حصے سے محبت ہے صحیح معنوں میں، ہمارے جتنے میرے ملک کی جتنی سرزمین ہے وہ تمام اٹوٹ حصے ہیں، اس میں شک نہیں، کیونکہ پتہ ہے بس ہماری درخواست یہ، اس سے زیادہ ہم لوگ اور کو نہیں پیش کر سکتے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس غلط اقدامات کا نتیجہ ہمارے دشمن پڑوسی ملک نہ کہیں اٹھا لے۔ اس ملک کا جو انجام ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے، ظلم کی بنا پر وہ وہاں یہ ہوا۔ آج ہمارے پڑوسی ملک میں حق و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے غلط فیصلوں کا نتیجہ، ان کے غلط اقدامات کا نتیجہ۔ اور اگر وہی رفتار اور روش ہمارے ملک کے حکومتی لوگ اپنا لیں، البتہ ممکن ہے کہ چند لوگ کا فیصلہ ہو، بہت لوگ خاموش ہوں۔ یہ خاموشی ہے جو ملک کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک صلوات میں ہمارے یہاں حدیث ہے، حب الوطن الایمان، اما وہ وطن جہاں انصاف ہو، وہ وطن جہاں ایمان ہو، وہ وطن جہاں سچائی ہو۔ ہم اپنے ملک کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں حق و انصاف و عدل ہو، جہاں سچائی ہو، جہاں غریبوں کے لیے لڑا جائے، جہاں بے نواؤں کے لیے لڑا جائے۔ حکومت جب پارٹیاں بنتی ہیں تو ان کے نعرے کیا ہوتے ہیں؟ جب پارٹیاں بنتی ہیں تو ان کے نعرے وہی سارے نعرے ہوتے ہیں کہ ہم غریبی دور کر دیں گے، ہم طبقاتی نظام کو ختم کر دیں گے۔ لیکن پارٹیاں بدلی، طبقاتی نظام دوبارہ آ گیا، غریب و امیر کا دوبارہ فرق ہے۔ بس میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ سرزمین کربلا سے جو لوگ واقف ہیں اور جو لوگ وابستہ ہیں، اور ہمیں بڑے فخر کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کسی عالم کا یہ جملہ ہے کہ دنیا کے جتنے پرچم ہیں وہ حدود میں محصور ہیں۔ انگلینڈ کا پرچم تمام دوستی کی باوجود امریکہ میں نہیں پھہرایا جا سکتا، نیپال کا پرچم ہندوستان میں نہیں پھیلایا جا سکتا، ہندوستان کا پرچم نیپال میں نہیں لہرایا جا سکتا۔ ایران اور عراق دونوں مکتبی اعتبار سے بھی ایک ہیں، لیکن عراق کا پرچم ایران میں نہیں لہرایا جا سکتا، ایران کا پرچم عراق میں نہیں لہرایا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے یہ پرچم وہ ہیں جن کی نشانیاں
سرزمین جغرافی اعتبار سے محدود ہیں. جب یہ جغرافی حدود کو پار کرتے ہیں تو اپنا تشخص کھو بیٹھتے ہیں، اپنی علامت کو کھو بیٹھتے ہیں، اپنی نشانی کو کھو بیٹھتے ہیں. صرف ایک پرچم ایسا ہے جو نہ زمان کو پہچانتا نہ مکان کو پہچانتا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جغرافی اعتبار سے پہچنوایا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ کہا تھا اما ترونا، تم دیکھتے نہیں کہ ان الحق لا یعمل بے وان الباطل لا یتناہی عن، حق پر کوئی عمل نہیں کرتا، باطل سے لوگوں کو کوئی منع نہیں کرتا، ہم پر واجب ہے ہم قیام کریں. سلوات. واقعاً اگر نعرہ لگانا ہے تو باعزت و محترم انداز سے کم ظاہری شکل اس کی اچھی ہو، سب لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ آواز دے رہا، ہمارے جسم کا ایک ایک قطرہ لبیک یا حسین. آج جس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے کہ میں حضرت کے رجز لے کر کے آیا تھا، کہ میں آج جناب عباس علیہ السلام کے رجز پڑھوں گا آپ کے سامنے. آپ کے ذہن میں اور ہمارے ذہن میں حضرت عباس کا جو خاکہ ہے وہ بہادری کا، تلوار کا، شمشیر کا. حق ہے کہ وہ بہادر تھے، وہ شجاع تھے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو پہچنوایا دین کی حمایت سے، آپ نے اپنے آپ کو پہچنوایا ہے امام وقت کی معرفت سے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں یقین تھوڑی نہ ہے کہ ہم سال بعد زندہ رہیں گے اور میں کہوں کہ نہیں اگلے سال پڑھ دیں گے، بعد میں پڑھ دیں گے. چند جملے ہم پڑھے دے رہے ہیں آپ کے سامنے. حضرت عباس علیہ السلام کے رجز. کربلا کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. کربلا کو ہماری زبان سے کیوں پہچانے آپ؟ زید و بکر کی زبان سے کیوں پہچانے؟ کربلا والوں کی شناخت خود کربلا والوں کی زبان ہے. ہر ایک کے رجز آپ دیکھیے اور پڑھیے اور سنیے. ایک آج کے کبھی خدا توفیق دے رجزہائے کربلا پر ہم گفتگو کریں آپ کے سامنے. روایتوں نے، تاریخ نے حضرت کے 6 رجز پیش کیے ہیں الگ الگ انداز میں. اقسمت باللہ الاعز الاعظم، قسم ہے اس خدا کی جو عزیز بھی ہے اور عظیم بھی ہے. وبالحجر صادقا وزمزم، حجر اسماعیل کی قسم، سچی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں، اور زمزم کی قسم، چشمہ زمزم. عباس میدان جنگ میں ہے، قسم ہے خدائے عزیز و عظیم کی، قسم ہے حجر اسماعیل کی، قسم ہے زمزم کی، وذو الحتیم والفناء المحرم، اور قسم ہے ذو الحتیم کی. حتیم بھی ایک حصہ ہے کعبے میں. والفناء المحرمی، اور قسم ہے ان لوگوں کی کہ جو وادی محرم میں اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں اور وارد ہوتے ہیں. لَيَخْذِبَنَّ الْيَوْمَ جِسْمِي بِالدَّمِ، قسم ہے ان تمام چیزوں کی اور شخصیات کی اور عظیم نشانیاں الہی کے، آج میں اپنے پورے بدن کو خون سے رنگین کر لوں گا. امام ذی الفضل وذی التکرم، اس ذات کے سامنے جس کے آگے آگے فضیلتیں
اور کرامتیں آگے آگے قدم بوسی بھی کر چلتی ہیں. کس کے آگے؟ امام حسین علیہ السلام. امام ذی الفضل و ذی التکرمی ذاکا حسین، یہ کوئی اور نہیں ہے جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ حسین ہے. ذوالفقار الاقدمی، یہ وہ ہے جو افتخارات میں سب سے آگے ہے. اس کے بعد دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں دون الحسین ذوالفقار الاقدمی، ان کے پیروں میں تمام افتخارات موجود ہیں. اقاتل اليوم بقلب المحند، آج میں وہ جنگ کروں گا اس محکم دل کے ساتھ. اذب عن سبط النبی الاحمدی، فرزند رسول کا دفاع کروں گا، فرزند رسول کی حفاظت کروں گا، اور ان کی حفاظت میں آج وہ جنگ کروں گا. اضربکم بالسار المحندی، اور تم کو برندہ تلوار کے ذریعے سے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. وہ تلوار جو ہندوستان کے لوہے کی بنی ہوئی ہے. ادب میں ہندوستانی تلوار کو اس وقت محکم ترین تلوار کہا جاتا تھا، لہذا بہت زیادہ ادب میں ہند کی تلوار کی طرف اشارہ ہوتا ہے. حتیٰ تہید عن قتال سیدی، اتنی جنگ کروں گا، اتنا ماروں گا، اتنا لٹاؤں گا، اتنی تمہاری ناکوں کو زمین پر رگڑوں گا. رجز ہے لیکن جیسے بدن کپ کپا رہے، موقع کب ملا. یہاں تک کہ تم میرے سید و سردار کے ساتھ جنگ کرنے سے باز آ جاؤ. انی انا العباس ذو التوددی، جانو میرا نام عباس ہے جس کو محبت کے نام سے جانا جاتا ہے، جو میرے باپ کی محبت کے نتیجہ ہے. محبت میں میرے باپ نے میری ماں سے عہد کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ حسین سے محبت تھی. ایک لال پیدا ہو، ایک نسل پیدا ہو. انی انا العباس ذو التوددی، میں وہ صاحب محبت و صاحب عشق ہوں. نجل علی الطاہر المعیدی، میں اس علی کا فرزند ہوں جو طاہر بھی ہے، صاحب تائید بھی ہے. یا نفسو، اب اپنے سے خطاب کر رہے ہیں، یا نفسو من بعد الحسین ہونی، اے میرے نفس حسین کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو؟ وائے ہو تجھ، ہونی نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اے نفس، حسین کے بعد، آقا کے بعد زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَبَعْدَهُ لَا كُنْتُ أَن تَكُونِي، خدایا ایسا موقع ہم نہ دیکھنے پائیں کہ میرا آقا نہ ہو اور ہوں. هَذَا الْحُسَيْنُ وَارِدَ الْمَنُونِ، یہ میرا آقا حسین ہے، یہ میرا آقا حسین ہے جو گویا ایسی جگہ وارد ہوا ہے جس نے وارد ہو کر منتیں کی ہیں تم پر. وَتَشْرَبِينَ بَارِدَ الْمُعِينِ، اپنے نفس سے کہہ رہے ہیں، وَتَشْرَبِينَ بَارِدَ الْمُعِينِ، وہ میرا آقا حسین، اور تم اس کو چھوڑ کر کے ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہو. ہیہات ما ھذا فعال دینی، نہیں خبردار خبردار، میرا دین مجھ سے یہ کرنے نہیں دے گا. اللہ اکبر. ولا فعال صادق الیقینی، ہرگز نہیں، میرا یقین سچا ہے، میرا ایمان مضبوط و محکم ہے. لا ارحب الموت، مجھ کو موت سے کوئی پرواہ نہیں. اذ الموت رقا، جب موت آ گئی، حتی اواری فی المسالیت لقا، تو پھر میں آمنے سامنے موت سے ملاقات کروں گا. اگر مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، موت اگر آ ہی گئی میدان جنگ میں، تو پھر آمنے سامنے ملاقات موت سے کروں گا. نفسی لنفس المصطفی تہری وقع، میری جان فرزند مصطفیٰ پر قربان ہو جائے. انی انا العباس اغدو بالسقا، میں عباس ہوں، آخر میں نے سقائے سکینہ کا عہد و پیمان باندھا ہوا ہے، میں نے سیرابیے کا پیمان باندھا ہوا ہے. ارے میری ذمہ داری ہے کہ میں پیاسے بچوں کو سیراب کروں.
اس کے بعد بھی ابھی رجز باقی ہیں۔ حضرت عباس ایک ہی وقت میں 4 لوگوں سے وابستہ ہیں، نہیں لفظوں کو بدل رہے ہیں، ایک ہی وقت میں 4 لوگ میرے آقا سے وابستہ ہیں۔ کہاں سے شروع کروں؟ اوپر سے کہ نیچے سے؟ سنیے، دیکھیں جب امام حسین عباس سے اس طرح وابستہ ہیں تو سکینہ کا کیا ہوگا؟ حسین امام وقت ہے نا، جب یہ اس طرح وابستہ ہیں، ایک لمحے کے لیے عباس کی جدائی برداشت نہیں ہے، تو زینب کا کیا ہوگا؟ اور جب زینب عباس سے جدا نہیں رہ سکتی تو اور بیویوں کا کیا ہوگا؟ روایتوں نے الگ الگ لوگوں کے اظہارات اور تاثرات پیش کیے ہیں۔ حسین کے پاس آئے، اے عباس تم جانا چاہتے ہو؟ عباس، اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، ٹھیک ہے۔ عباس نے اصرار کیا، امام نے کیا فرمایا؟ کہا عباس یہ آوازیں سن رہے ہو؟ جاؤ ان بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کر دو، پانی کی سبیل کا انتظام کر دو۔ میرے علماء کہتے ہیں یہ پانی کا اہتمام نہیں تھا، عباس کے پیروں میں بیڑی ڈالی تھی۔ اے عباس تم نے جو عہد و پیمان کیا ہے پانی پہنچانا ہے، جنگ عہد و پیمان نہیں ہے، جنگ عہد و پیمان نہیں ہے۔ نہیں عباس سے اگر عہد و پیمان جنگ ہوتا تو کربلا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ کیسے پتہ لگے میرا آقا عباس سے کتنا وابستہ تھا؟ بس سن لیجئے، عباس نے آواز دی، اے بھیا اب اپنے غلام کا، اپنے بھائی کا سلام قبول کیجئے اور میری خبر لیجئے۔ بس حضرت نے امام وقت نے کمر پہ ہاتھ رکھا، قال آن انکسر ظہری، وقت کے امام کی کمر ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کائنات متزلزل ہو گئی، کائنات کی کمر ٹوٹ گئی۔ ارے حسین نے کمر تھام لی، عباس، اے عباس کمر ٹوٹ گئی۔ سنیں وابستگی، حسین کی وابستگی عباس کے ساتھ۔ اے عباس تم نے دیکھا میں تم کو کیوں نہیں بھیج رہا تھا؟ اے عباس تم نے دیکھا میں تم کو کیوں نہیں بھیج رہا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب عباس زمین پر گرے اور آواز دی ہے اور حسین عباس کی آواز پر بڑے ہیں تو 2 جگہ زمین پر اترے گھوڑے سے اور عباس کے ہاتھ اٹھائے۔ عباس کے جب بازو اٹھا رہے تھے تو قوم لشکر شام کی طرف سے طنز آمیز جملے کسے جانے لگے۔ سنیں روئیے گا، خوب روئیے گا، خدا کی قسم خوب روئیے گا، خدا وند عالم آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دیکھیے عرب جب کسی کی توہین کرنا چاہتے ہیں تو اس کو باپ کے نام سے نہیں پکارتے، اس کو باپ کے نام سے نہیں پکارتے بلکہ ماں کے نام سے پکارتے ہیں۔ عباس کے جب شانے اٹھا رہے تھے حسین زمین سے تو شام کے لشکر سے 2 آوازیں بلند ہوئیں۔ آوازیں کیا تھی؟ اے فاطمہ کے بیٹے، ان کی بات یاد ہے نا آپ کو؟ ان کی بات یاد ہے نا؟ اے زہرا کے بیٹے، زمین سے کیا اٹھا رہے ہو؟ اوئے حسین نے سین آواز رکھا، اے عباس دیکھ لیا نا تم نے، میں تم کو اسی لیے میدان میں نہیں بھیج رہا تھا۔ ارے ان کی جرأت آتی تھی اور آج کے بعد سے سکینہ کی نیند اڑ گئی۔
زینب کا چین ختم ہو گیا. میں مصائب ختم کر دیتا اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں آنے والے سال بھی زندہ ہوں. مجھے شہادت نہیں پڑھنا. اب سنیے، یہ حسین سے وابستگی تھی. جب عباس جانے لگے تو زینب نے کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ میدان میں. زینب نے کہا عباس بیٹھ جاؤ. اے عباس، میں بہت چھوٹی تھی، اپنے باپ کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے سر سے چادر ہٹ گئی تھی. آفتاب کی کرنیں اور تپش میرے سر پر تھی. تم نے آ کے چادر اپنے آبا سے سایہ کر لیا تھا اور دھوپ میرے درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے. اب یہ عباس کے بچپنا ہے. جناب زینب اپنی زندگی کے واقعے کو بیان کر رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے اس وقت مجھ سے یہ کہا تھا کہ اے زینب، جب ردا ہٹی تو میرے بابا نے بوسہ لیا بازوؤں کا. میں نے وجہ پوچھی تو میرے بابا نے مجھ سے کہا اے زینب، ایک وقت آئے گا جب تمہارے بازوؤں میں رسن بنے گی. تو میں ہمیشہ، سنیے، عباس کسے کہتے ہیں؟ عباس ہے. زینب نے فرماتی ہے عباس، میں سوچا کرتی تھی آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کی مجال کہ میرے بازو میں رسن باندھے. ارے جس کا تمہارا جیسا بھائی ہو. اے عباس، آج مجھے یقین ہو گیا میرے سفید بازو میں رسن بندھے گی، میرے سر سے ردا چھینے گی. عباس جاؤ جاؤ جاؤ. زینب سے رخصت ہو لیے. کہتے ہیں بیویوں نے حلقہ باندھ لیا، بیویوں نے اظہار کر لیا، اس لیے کہ عباس کے بعد کیا ہوگا. عباس کے بعد کیا ہوگا؟ اب عباس میدان میں گئے. مجھے ابھی بھی شہادت نہیں پڑھنا ہے، بس وابستگی. عباس میدان میں گئے. سکینہ نے ننھے بچوں کو جمع کر لیا. جتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے سب کو جمع کر لیا. میرا چچا گیا ہے پانی لینے. میرے چچا نے وعدہ کیا ہے، میرے چچا کو سقا کا لقب دیا گیا ہے. میرا چچا ضرور آئے گا، میرا چچا ضرور آئے گا. ارے ٹھہرو، اب روایتوں نے ذکر نہیں کیا کہ سکینہ نے کیسے منایا، کیسے روکا، بس سمجھا رہی ہیں. کچھ ہی دیر کے بعد دیکھا علم نظر آیا. سکینہ نے کہا میں نے کہا تھا نا میرا چچا آئے گا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا میرا چچا آئے گا. دیکھو علم دکھ رہا ہے، دیکھو پرچم دکھ رہا ہے، دیکھو میرا چچا آ گیا، میرا چچا آ گیا، میرا چچا آ گیا. ارے علم قریب پہنچا، علم قریب پہنچا. بچے کی امیدیں بڑھنے لگی، بچوں کی ڈھارسیں بڑھنے لگی، بچے آگے بڑھے، سکینہ آگے آگے. اب جو قریب آئے علم حسین کے ہاتھوں میں، علم حسین کے ہاتھوں میں. سنیں آخری جملہ. خدا کی قسم روایت نے یہ جملے بیان کیے. سکینہ نے کہا بابا میرا چچا کہاں ہے؟ 4 سالہ سکینہ، 4 سالہ بچی کہتی ہے بابا میرا چچا کہاں ہے؟ بابا میرا چچا کہاں ہے؟ میرا چچا کی کوئی خبر ہے؟ اب اس کے بعد مقتل نے نہیں لکھا، لیکن میرے عزیز دوستو بچی نے کہا ہوگا بابا مجھے پیاس نہیں لگی ہے نا بچوں؟ سنیں بچوں بتاؤ بابا سے پیاس نہیں لگی ہے نا؟ پانی نہیں چاہیے نا؟ پانی نہیں چاہیے. بابا میرے چچا کو بلائیے، ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں پانی